موت ایمان پہ دے مدینے میں، اور محمود عاقبت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب الحمدللہ۔ آج جو مدنی مذاکرہ ہونا ہے اس میں زیادہ تر کلمات کفر سے متعلق سوالات کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بہت نازک موضوع ہے۔ کلمات کفر سیکھنا جو ہے نا یہ فرض ہے۔ مسلمان کو یہ علوم سیکھنے چاہیے تاکہ پتہ چلے کیسے کفر ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جعل حق میں واجب لکھا ہے کلمات کفر سیکھنا۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں۔ اگر معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، غلطی پائیں تو فوراً اصلاح فرمائیں۔ مجھے بلا وجہ اپنے موقف پر اڑنے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس جملے کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے ہر موڑ پر یہ ثابت کیا کہ میں مجبوروں اور غریبوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی کی سخت ترین گستاخی پر مبنی ہے اور کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی یوں کہے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کریں، اللہ عز و جل کی طرف سے ان ظالموں کو فل آزادی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مذکورہ جملہ اللہ عز و جل پر اعتراض کی وجہ سے کفریہ ہے، اور یاد رہے کہ کسی ظالم کو ڈھیل ملنے یا اس کی فوری یا جیتے جی پکڑ نہ ہونے میں بھی اللہ عز و جل کی حکمتیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئیں۔ ظالموں کو ڈھیل رہنے کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ پارہ 29 سورۃ القلم آیت نمبر 44-45 کا ترجمہ کنز ایمان۔ قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 178 کا ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے، ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب محمد۔
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اگر اللہ برے لوگوں کو فوراً دکھا دیا کرے تو کم از کم لوگ تو مطمئن ہو جائیں کہ واقعی اللہ دیکھتا ہے. ایسا کہنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس جملے میں اللہ عز و جل پر یہ اعتراض ہے کہ وہ برے آدمی سے فوراً بدلہ کیوں نہیں لے لیتا. اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کفر ہے. ارشاد قرآنی ہے واللہ بصیر بالعباد، پارہ تیسرا آل عمران کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ کنزُ ایمان. اور اللہ عز و جل بندوں کو دیکھ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں ایمان کی حفاظت کا جذبہ اس طرح پیدا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی ایمان کی حفاظت کے معاملے میں بے حد حساس ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو حفص حداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بار کسی یہودی پر نظر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا ایک شخص کو لباس عدل اور خود کو لباس فضل میں دیکھ کر ایک دم خوف طاری ہو گیا کہ کہیں میرا لباس اس کو اور اس کا لباس مجھ کو نہ دے دیا جائے. یعنی آپ سلب ایمان کے خوف سے بے ہوش ہو گئے تھے. اتنا خوف. افسوس ہمیں احساس نہیں ہوتا اس کا. کاش ہمیں ایمان کی حفاظت کا احساس ہو جائے. یہ ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے جس میں 500 سے زیادہ کلمات کفر کا بیان ہے. وہ پڑھنے والی کتاب ہے. کوئی دوسری کتاب لیں نہ لیں آپ کی مرضی. مہربانی کر کے یہ کتاب ضرور حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے. اس کو لیں اور اس کو ضرور پڑھیں. سمجھ میں نہیں آتی تو بار بار پڑھیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علماء کی کیا اہمیت ہے؟ علماء جو ہیں یہ ہمارے رہبر ہیں. خدا کی قسم اگر علماء نہ ہو تو ہم تو بھٹک جائیں. ہمیں کون وضو کرنا سکھائے گا، کون نمازیں سکھائے گا، کون ہماری مسجدوں کو آباد کرے گا، کون علماء پروڈکشن کرے گا. عالم جو ہے وہ تو دین کا ایک اہم ترین سمجھو کہ ستون کی حیثیت سے رکھتا ہے کہ وہ دین کو مسلمانوں کو سمجھاتا ہے. اور اگر یہ کہ علماء ختم ہو جائے تو پھر جس کی جو سمجھ میں آئے گا وہ دین کی تعویل کرے گا اور دین کو اپنی مرضی سے سمجھے گا، خود بھی ڈوبے گا اور دوسروں کو بھی لے کر ڈوبے گا. تو علماء سے کبھی دور بھی مت ہٹیے گا. ہمیشہ علماء اہل سنت سے مربوط رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کی منزل آپ سے کوئی نہیں چھینتا انشاءاللہ. مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. الحمدللہ ہمارے سنی عالموں کے فی زمانہ تاجدار جو ہیں مدینۃ المرشد بریلی شریف کے تاجدار امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایسے عالم ہوئے کہ علم و تقوی کو بھی ان پر ناز کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو اللہ نے ایسے عالم کا ہمیں دامن کرم ہاتھ میں دیا اور اب جو ان کے طریقے پر چل رہا ہے، ان کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط ہمیں سکھا رہا ہے اور قرآن و حدیث سے جو کچھ ہمیں انہوں نے سکھایا امام اہل سنت نے، جو ہم کو اب ان کا سکھایا ہوا سکھا رہے ہیں، وہ سب بھی ہمارے سروں کے تاجدار ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ و مولانا مفتی
अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह वाली फरमाते हैं किसी मुसलमान को काफिर कहा तो ताज़ीर है, यानी सजा इसकी। राय है कि वो कायल खुद काफिर होगा या नहीं, इसमें दो सूरतें हैं। अगर उसे मुसलमान जानता है तो काफिर ना हुआ, और अगर उसे काफिर एतिकाद करता है यानी काफिर समझकर काफिर कहता है तो खुद काफिर है। कि मुसलमान को काफिर जानना दीन इस्लाम को कुफ्र जानना है, और दीन इस्लाम को कुफ्र जानना कुफ्र है। हाँ, अगर उस शख्स में कोई ऐसी बात पाई जाती है कि जिसकी बिना पर तकफीर हो सके, यानी कुफ्र का हुक्म लगाया जा सके, और इसने उसे काफिर कहा और काफिर जाना, तो खुद काफिर ना होगा। नीस फरमाया मुसलमान को बद मजहब, मुनाफिक, जिंदीक, यहूदी, नसरानी का बच्चा, काफिर का बच्चा कहने पर भी ताजीर यानी सजा है। हाँ, जो वाकई काफिर या बदमजहब है तो उसे काफिर और बदमजहब ही कहेंगे। किसी के पास कोई काफिर आया और कहने लगा कि मुझे मुसलमान होना है, तो वो उसको महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब के पास ले गया। उस इमाम साहिब ने तौबा वगैरह करवा कर उसे मुसलमान किया। अब जो उसे इमाम साहिब के पास ले गया उसके लिए क्या हुक्म है? जिस वक्त उस काफिर ने मुसलमान होने के लिए कहा था, इस पर लाजिम था कि फौरन उससे उसके बातिल मजहब से तौबा करवाकर कलेमा पढ़ाकर उसी वक्त मुसलमान करता। फिर बेशक उसे इस्लाम के तफसीली अहकाम की मालूमात मुहैया करने के लिए आलिम दीन की खिदमत में हाजिर करता। उसे आलिम के पास ले जाने में जिस कदर ताखीर की, उतनी देर का इस ले जाने वाले के जिम्मे कुफ्र पर राजी रहने का इल्जाम है। लिहाजा आलिम के पास ले जाने वाला भी तौबा और तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करे। तो जब भी कोई मुसलमान के पास, यानी जब भी कोई आपके पास आ जाए कि मुझे मुसलमान कर लो, मैं मसलन ईसाई हूँ, तो उसको फौरन मुसलमान कर लेना चाहिए। उलमा के पास ले जाने में रास्ते में मर गया, मुकर गया, फिर वो ना भी मरे ना भी मुकरे, तब भी इतने लम्हे, जितने लम्हों में वो एक आलिम के पास तो पहुंचेगा, इतने सांस तो वो काफिर रहने पर ये भेजने वाला राजी रहा ना कि भले थोड़ी देर के बाद मुसलमान हो। तो ये ताखीर जो है, ये इसकी कुफ्र पर राजी होने का इस पर इल्जाम है भेजने वाले पर। इसलिए ये खुद इसको फुकहाए किराम ने हुक्म कुफ्र दिया कि अब ये भी तौबा करे, नए सिरे से इस्लाम कबूल करे और नए सिरे से निकाह करे। अगर निकाह था तो दोबारा निकाह करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर कोई काफिर किसी मुसलमान से कहे कि फुला आलिम साहिब के पास ले चलो, मुझे उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करना है, तो अगर वो मुसलमान उन आलिम साहिब के पास ले जाए तो क्या अब भी उस मुसलमान के लिए हुक्म कुफ्र है? नहीं, इस सूरत में इस मुसलमान पर हुक्म कुफ्र नहीं। अरे वो खुद कह रहा कि मैं तो उस आलिम के हाथ पर मुसलमान होऊंगा, तो अब तो इसका कसूर नहीं है ना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। किसी काफिर को मुसलमान करने का आसान तरीका इरशाद फरमाइए। काफिर को मुसलमान करने के लिए पहले उससे पिछले तमाम अकायदे बातिला से तौबा करवा ली जाए। मसलन मुसलमान होने का ख्वाहिशमंद ईसाई आया तो उससे कहिए, कहो मैं ईसाई मजहब से तौबा करता हूँ। जब वो ये कह ले तो फिर उसे कलेमा तैयबा या कलेमा शहादत पढ़ाएं। अगर वो अरबी नहीं जानता तो जो भी जबान वो समझता है उसी जबान में उससे शहादतैन का इकरार बा आवाज करवा लिया जाए। यानी वो कह दे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल हैं। इस तरह से वो शख्स मुसलमान हो जाएगा। उस नौ मुस्लिम को इब्तिदाई इस्लामी मालूमात किस तरह फराहम की जाए? किसी सुन्नी आलिम दीन की खिदमत में पेश किया जाए जो उसको बुनियादी अकायद सिखाए। अगर उर्दू जानता हो तो
خلیل العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہمارا اسلام مکمل، اس کو پڑھنے کے لیے پیش کر دیجئے، بلکہ آپ سب اس کا مطالعہ کیجئے، بہت زبردست کتاب ہے ہمارا اسلام، عقائد کی معلومات کے لیے بہت مفید کتاب۔ اور اگر یہ نہیں پڑھنا جانتا تو اس میں سے پڑھ پڑھ کر اس کو اسلامی بھائی عقائد سمجھا دیں اور ثواب کمائیں۔ اس کو مسلمان کرنے کے بعد تربیت کے بغیر چھوڑ دینا جو ہے وہ مناسب نہیں، جو سنبھالنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ کیا کافر کے لیے یہ ضروری ہے کسی نہ کسی مسلمان کے ہاتھوں پر توبہ کر کے مسلمان ہو؟ ایمان لانے کے لیے کسی مسلمان کے ہاتھ پر توبہ کرنا شرط نہیں، البتہ اپنے اسلام کا اظہار کرے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بدن تو اصل جزو ایمان نہیں رہا، اقرار۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کا اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا، مثلا پوچھا گیا کیا آپ مسلمان ہیں، اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے، اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو چونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، لہذا احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کل سنتوں کی توہین کے کلمات بہت بکے جاتے ہیں، اگر مناسب خیال فرمائے تو کچھ مثالیں ارشاد فرما دیجئے۔ واقعی بہت ہی نازک دور آ گیا ہے، ایک مسلمان بالخصوص نوجوان جب داڑھی اور امامہ شریف کی سنت اپناتا ہے تو شیطان بکھر جاتا ہے، اور خاص کر اس کے اہل خاندان کو خوب اکساتا، اس کے دوستوں کو بہکاتا، اور نہ جانے کتنے ہی افراد کے ایمان کے لیے مسائل کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، کسی نے کہا کہ یہ کیا تو نے امام وغیرہ پاگلوں والا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ نمبر 2، سنت کی تحقیر کفر ہے، جیسے داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا، شملہ لٹکانا، ان کی توہین کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔ نمبر 3، سنت کی توہین کرتے ہوئے کسی سے کہا تجھے داڑھی اچھی نہیں لگ رہی، تیرا چہرہ داڑھی کے سبب بگڑ گیا، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ نمبر 4، سنت کی توہین کرتے ہوئے داڑھی کو برش کہنا، یا داڑھی والے کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کو داڑھی والا بکرا کہنا، دونوں کفریات ہیں۔ سیدنا امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے تھوڑی مبارک سے چند بال لمبے لمبے اگے ہوئے تھے، وہی ان کی داڑھی تھی، وہ رکھی ہوئی تھی آپ نے۔ تو چھوٹی داڑھی یا کم بالانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اس کا مذاق اڑانا جو ہے یہ اگر سنت کی توہین مقصود ہو تو کفر ہے۔ سنت کی توہین کی نیت سے امامہ شریف کو زمین پر دے مارنا یا پھاڑ ڈالنا یا جلا دینا کفر ہے۔ ویسے ہی بعض اوقات غصے میں امامہ کھول کے بعض لوگ ڈال دیتے ہیں، تو یہ کفر نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ یہاں امامے کی توہین مقصود نہیں، جبکہ امامے کی توہین مقصود ہو، امامے سے بیزار ہو گیا اور اس سنت کی توہین کرنے کی نیت سے اس نے اتار کر اگر پھینکا جب تو کفر ہے۔
تو اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. دور بڑا نازک ہے. نمبر 6، شیو سے تو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. شیو سے تو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اور داڑھی سے بے رونق. یہ کلمہ کفر ہے. میں بعض چوہلا کی یہاں تک نوبت آئی ہے. میں ایک جگہ یاد پڑتا گیا تھا، میت ہو گئی تھی، پرانی بات بتا رہا ہوں. تو اس کو انتقال کے بعد اس کا شیو بنا کر اور سجا کر اس کو رکھا تھا. شیو بنایا تھا مرنے کے بعد. اس طرح اور بھی سنے بھی یہ قصے میں نے. رواج ہوتا ہے کہ یہ بیماری میں بال بڑھ جاتے ہیں، شیو بڑھ جاتی ہے بیماری میں، تو معاذ اللہ مرنے کے بعد بیچارے کا شیو بنا دیتے ہیں. کتنا نازک دور ہے. ایک مریض اورنگی ٹاؤن کا، شاید قصبہ کا، بہت پہلے کی بات ہے، بیچارے کو کینسر تھا. میں دیکھنے گیا تھا، وہ یوں سوکھ لکڑی ہو گیا تھا، سوکھ کر، اور ماحول کا تھا. داڑھی اس کی منڈی بھی تھی. میں نے کہا، اشارے سے میں نے بول نہیں پا، زبان میں بیچارے کی نقاہت کے ہمارے آواز نہیں نکل رہی تھی. اس نے بیچارے نے وہ اشارہ کیا، کوئی اس کا باپ شاید کھڑا ہوا تھا، اس کے یاد پڑتا اس کا بڈھا باپ کھڑا ہوا تھا، اس نے یوں اشارہ کیا اور اشارے سے کہا کسی، یعنی اس نے غریب نے فریاد کی کہ میں دعوت اسلامی والا ہو کر داڑھی تھوڑی کاٹوں گا، وہ بھی اس بیماری میں. میرے باپ نے میری کمزوری سے بس وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے صاف کیا. اور غریب بس وہ 2-4 دن کے بعد، پھر چند روز کے بعد فوت ہو گیا. بالکل لاسٹ اسٹیج تھا اس کا، اور اس کی داڑھی کاٹ دی. ہائے ہائے کیا ہوگا. اللہ 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 ایمان سلامت رکھے. سنتوں سے محبت دے. سنت پر عمل نہ کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ محرومی ہے، لیکن سنتوں کو برا سمجھنا بدبختی کی انتہا. بعض لوگ وہ بھی اس سے درس حاصل کریں جو داڑھی کی وجہ سے نوکری نہیں رکھتے، نوکر کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ وہ داڑھی نہیں رکھے گا، یا داڑھی اتار کے آئے، یا سیٹ کر کے آئے، خشخشی بنا کر آئے. حالانکہ منڈانا اور خشخشی کرانا دونوں حرام. امامہ نہیں پہننے دیتے اپنی دکان پر، آفس پہ. آقا کی سنت ہے امام. ان کی دکان کا شو خراب ہوتا ہے یا ان کے گاہک دور بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا وہم ہے. روزی تو اللہ دینے والا ہے، زلفیں نہیں رکھنے دیتے. تو آپ کی اگر دکان ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اولیت داڑھی، امامہ اور زلفیں والوں ہی کو دیا کریں. ان کو بھی تو بیچاروں کو کوئی مطلب ہے نا کہ رسپانس دینے والا ملے نا، ان کی حوصلہ افزائی. لیکن یہاں بیٹھے ہوئے بیچارے غریب ہوں گے، کون سی پارٹیاں یہاں بیٹھی ہوں گی جو نوکروں کی تلاش میں پھر رہی ہوں گی اس وقت. اللہ کرے میری سن کر پارٹیوں کا ذہن بنے. تو یہ بس بیچارے سنتوں سے بس دور 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 دور، نہ عمل کرنا ہے نہ عمل کرنے دینا ہے. پینٹ شرٹ کمپلسری پہننا ہے اور شرٹ بھی ان کرنا ہے. وہ اگر سنتوں بھرا لباس ہے تو اس کو بھی یہ لوگ اوکے نہیں کرتے. اپنے یہ مسلمان ملکوں میں یہ ہو رہا ہے، اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، اور مسلمان کہلانے والوں میں یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے. اے خاصان رسول، وقت دعا گئے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہنسی مذاق کے طور پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن مجید کو بے موقع طنز و مزاح کے طور پر پڑھنا کفر ہے. ایک آدمی سے میں نے کہا داڑھی کا، پرانی بات ہے، تو اس نے وہ اپنے انداز میں آیت پڑھی. آیت بھی پوری نہیں پڑھ سکا وہ. کلا سوف تعلمون، یہ کلا اس کو یعنی کہ کلا اپنا صاف کیا کرو، نعوذ باللہ. میں نے اس کو توبہ کی درخواست کی، فوراً توبہ تو کی. تو یعنی اب یہ انداز. اسی طرح وہ ایک چٹکلا سناتے ہیں کہ ایک وہ بڑھیا جو ہے یا عورت کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ اولاد وغیرہ کو ورثے سے محروم کرنا چاہتی تھی،
تو اس نے وہ آیت وہ پڑھ کر مذاق میں ایسا بناتے ہیں کہ اس نے وہ آیت تبت یدا کی آیت پڑھی، وما کسب اور ماں کا سب. تو اس طرح مطلب اب انداز دوسرے ہیں، پہلے انداز دوسرے تھے. تو مطلقاً اصول یہ یاد رکھیے کہ قرآن کی کوئی آیت بھی مذاقاً پڑھنا، اس کے ذریعے مذاق بنانا، یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مذاق کرتے ہوئے نصر من اللہ و ٹھیک کہنا کیسا ہے؟ ہاں، ایک بار ایک مسجد کا امام تھا یا مؤذن تھا، وہ کسی بہت بیچارہ بولتا تھا، تو بولتے بولتے بس وہ بول گیا کسی بات پر، یا طبیعت پوچھی اس کو تو اس پر کہا میں بھول گیا ہوں. وہ بڑے نخرے کے ساتھ میں نصر من اللہ و ٹھیک، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ آیت کریمہ ہے. تو اس آیت کریمہ کا مذاق کلمہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اگر مصحف یعنی قرآن شریف ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آئے تو نہ یہ گناہ ہے نہ کوئی کفارہ. تو جان بوجھ کر مسلمان قرآن پاک کو زمین پر پھینک دے، یہ متصور نہیں ہے، کبھی نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی اس طرح پھینکے. تو اب بے اختیار گر گیا، الماری پہ رکھنے گیا گر گیا، چلتے ہوئے جا رہا تھا ہاتھ سے گر گیا، تو نہ اس پہ کوئی گناہ ہے نہ اس کا کوئی کفارہ. البتہ معاذ اللہ جان بوجھ کر قرآن پاک کو زمین پر پھینکنا کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو قرآن پاک کے بیان کردہ احکام کو سچا نہ مانے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو قرآن پاک کی بیان کردہ کسی بھی چیز کے سچا ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. موسیقی کے ساتھ قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بہر شریعت حصہ 9 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مزامیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. شریعت کی توہین کرنا کیسا ہے؟ جس شخص نے شریعت یا اس کے مسائل کی توہین کی اس نے کفر کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کسی سے کہا گیا شریعت پر عمل کرو تو اس نے کہا کیا شریعت پر عمل کر کے بھوکا مروں؟ اس کا یہ جواب دینا کیسا ہے؟ کفر ہے. ہاں مولوی بن گیا، مولوی بھوکا مرے گا، نہ کما کر کھائے گا نہ کھلائے گا، مسجد کی روٹیاں توڑے گا. معاذ اللہ طرح طرح سے مذہبی اولیاء اپنانے والوں کی دل آزاریاں کی جاتی ہیں، اور بارہا ایسے معاملات میں لوگ کفریات بھی بکتے تھے. نعوذ باللہ. نے اس کا مطلب ہے کہ جو دین پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، وہ بھوکا مرتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بھوکے مرنے والوں کے جو اخبارات میں خبریں آتی ہیں بعض اوقات، اس میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ فلاں عالم دین بھوک کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا. کبھی بھی آپ نے نہیں سنا.
کہیں پڑھا سنا ہو تو مجھے بتا دینا. آپ کو داڑھی منڈے بہت مرے ہوئے ملیں گے جو بیچارے بھوک سے قید سالی سے مارے جاتے ہیں. جب مولوی ہو جائے گا تو کوئی لڑکی نہیں دے گا. آپ بتائیے کون سے آپ عالم کو جانتے ہیں کہ جس کی اوور ایج ہو گئی اور وہ شادی شدہ نہ ہو یا بال بچے والا نہ ہو؟ جو خود نہ کرے شادی اس کی بات الگ ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں داڑھی منڈے آپ کو 35 40 45 سال کے جن کو کوئی لڑکی نہیں دیتا. خامہ خواہ مطلب بیچارے داڑھی والوں کو یا صرف اس وجہ سے کہ اس نے سنت سمجھ کر داڑھی رکھی ہے اس کی توہین کرتے ہیں. جہاں جوڑا لکھا ہے لوہے محفوظ پر وہاں ہو ہی جاتا ہے, شادی ہو ہی جاتی ہے. الحمدللہ میں نے تو اس دور میں داڑھی رکھی تھی کہ جب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی داڑھی نہیں رکھتا تھا. یعنی کہ یہاں کوئی سے مراد مبالغہ ہے, داڑھی تو رکھتے تھے لوگ مگر عموماً بوڑھے یا خشخشی یا کوئی نوجوان رکھتے جس کو اپنے کہتے لاکھوں میں کوئی رکھتے. ایسے حالات میں نے داڑھی رکھی تھی. داڑھی والے کو لوگ حیرت سے دیکھتے تھے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے اور کیا کیا آوازیں مجھ پر کستے تھے لوگ. اس داڑھی کے باوجود الحمدللہ میری شادی تو ہو گئی. تو پتا چلا کہ لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہے تو ہو جائے گی, نہیں لکھا تو نہیں ہوگی. اب وہ مولانا ہو یا منڈا نہ ہو کوئی بھی ہو. تو یہ خواہ خواہ نعوذ باللہ لوگ شریعت کا مذاق اڑانے پر تل جاتے ہیں اور مذہبی اقدار کی توہین پر اتر آتے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. کسی بے نمازی کو نماز کی دعوت دی گئی تو اس نے کہا اس میں رکھا ہی کیا ہے, اس طرح کہنا کیسا؟ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فرمان ہے امر بالمعروف کے بارے میں کہنا, یعنی نیکی کا حکم دینے کے بارے میں کہنا کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے, کلمہ کفریہ ہے معاذ اللہ. تو جو لوگ نیکی کی دعوت دینے والوں کی مخالفت ان مانو کر کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ نیکی کی دعوت سے نفرت کرتے ہوں, امر بالمعروف سے نفرت کرتے ہوں, معاذ اللہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ نقطہ ذہن میں رہی. حقیقی تبلیغ دین کی توہین جو ہے, ہاں جو بد عقیدت کو روکا جائے گا نا اس کی مخالفت کی جائے گی. جیسا کہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ لوگ ان کے پاس حاضر تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا. اس نے کہا اچھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہی سن لیجئے مجھ سے. آپ نے فرمایا کہ نہیں سنوں گا, جا نکل جا ادھر سے. اس کو نکال دیا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے حضرت تو اتنے نیک آدمی ہیں, خود اتنی تبلیغ کرتے ہیں دین کی, اور قرآن اور حدیث سننے سے ہی انکار فرما دیا. آخر اس میں کیا رمز ہے؟ تو عرض کیا حضور یہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا, قرآن و حدیث سننے سے آپ نے انکار کر دیا. تو آپ نے فرمایا قرآن و حدیث اپنے سراخوں پر میں اس شخص کی زبان سے سننا نہیں چاہتا تھا, اس لیے کہ یہ بد عقیدہ تھا, بد مذہب تھا. کیونکہ یہ جو قرآن کہہ کر سناتا یا حدیث پاک کہہ کر سناتا, ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ کچھ ملاوٹ کر دیتا, اپنی طرف سے تحریف کر دیتا, اور میرے ذہن میں یہ بات جم جاتی کہ یہ تو اللہ اور رسول کا کلام ہے, اور نعوذ باللہ مجھ پر گمراہی کا راستہ کھل جاتا. تو یہ دراصل تعلیم امت کے لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں. یہ علماء تو قرآن و حدیث کے معاملات کے غواص ہوتے ہیں, غوطہ زن ہوتے ہیں علم کے باہر کے. بعض جوہلا یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی سنو سب کی کرو اپنی. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے کذاب پر اعتماد کیا, بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا. اور اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سختی سے اس سے منع فرمایا
کہ بد مذہب کی بات تو سننی ہی نہیں چاہیے. یکدر گیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. ہک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ. صلو علی الحبیب. موت ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت فر